حضور کتنی دور کی تحریر پڑھ رہے ہیں. میں نے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے حمزہ واسد اللہ, حمزہ اللہ کا شعر ہے. ہلکا بولے ہو. حضور نے کہا میں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا. حضرت امیر مدینہ شریف میں کہتے ہیں کہ گورنر مدینہ ہے حضرت حمزہ, اور جس کو حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہو نا پہلے حضرت حمزہ کے پاس ہے, وہاں حاضری دے اور کہ چچا جان, حضور کے چچا جان آپ کی خدمت میں سلام ہے, اور میں آ گیا ہوں اور میں نے یہ عرض کر دی ہے, اب آپ آگے پہنچا دیں, میں یہاں سے حضور کے پاس جا رہا ہوں, درخواست آپ بھیج دیں, سائن وہ کر دیں گے. حضور آپ یہ آگے پہنچا دیں, اور پھر وہاں جا کر جو عرض کی جائے نا پوری ہوتی ہے. شاہ صاحب آپ جانتے ہیں, شاہ جی جانتے ہیں آپ, علامہ صاحب میرے یہاں اللہ یہ آنسو قبول کرے, علامہ صاحب میرے یہاں 3 بیٹیاں تھیں, اور مجھے کک پرواہ نہیں تھی کہ میرے یہاں 3 ہیں. میری دعا تھی اللہ مجھے چوتھی بھی دے. حضور کے گھر 4 ہیں تو مجھے حضور سے نسبت ہو جائے, فری ہو جی ماں پسے کرا. تو مجھے پرواہ نہیں تھی, لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, لوگ آپ میں بھی کئی بیٹھے ہوں گے بیچارے, اس ظلم کا شکار آپ بھی ہوں گے. میرے یہاں 3 بیٹیاں تھیں, میں نے کہا جی اللہ مجھے چوتھی بھی دے. تو کیا ہوا کہ لوگ کہیں جی کتنے بچے, میں کہوں جی 3 بیٹیاں. ہاں بیٹا کو نہیں, میں نے ایک سے تو سنا ہاں, میں چپ رہا, میں توجہ ہی, دوسرے سے بھی ہاں, تیسرے سے, یعنی بات ہوتی ہے نا کتنے بچے, 3 بیٹیاں, ہاں بیٹا کو نہیں. میں کہوں گی ہاں کیا ہے, ہاں صوفی صاحب کہتے ہیں میری بھی 3 بیٹیاں, سبحان اللہ. میں کہوں گی ہاں کیا ہے, مجھے بڑا غصہ آیا ایک دن, یار یہ ہاں کیا ہے. میں تو کہتا ہوں رب مجھے چوتھی دے. دین پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا, مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوا کہ بندہ بیٹی آنے پر منہ بنا لے. اور بیٹا اگر زیادہ فضیلت والا ہوتا بیٹی سے, اللہ حضور کو پہلے بیٹا نہ دیتا. اب سارے بیٹے بیٹھے نا تو ہلکا بولیں گے بھائی. کچھ سنا ہے اللہ نے حضور کے گھر میں پہلے حضرت زینب عطا کی. نہیں زور سے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ بھئی اللہ نے پہلے بیٹی دی تو رحمت, بیٹی کے گھر رحمت آئی. آپ نے مزہ ہی نہیں لیا میرے جملے کا. رحمت کے گھر رحمت آئی. تو سوچے بیٹا فضیلت والا ہوتا تو حضرت طیب, حضرت طاہر پہلے حضور کے گھر ہوتے, حضرت ابراہیم پہلے حضور کے گھر ہوتے. یہ تینوں بعد میں. پہلی بیٹی ہوئی حضرت زینب. اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہیں, اسی لیے اللہ نے حضور کو پہلے بیٹی دی. میرے یہاں 3 بیٹیاں تھیں, میری کوئی پرواہ نہیں تھی, میرے دل میں بھی نہیں آیا کبھی. تو لوگ کہ کتنے بیٹے جی, میں کہا جی 3 بیٹیاں. ہاں میں اس ہاں سے بڑا تنگ ہوا. کچھ 8 بندوں نے کہا, 10 بندوں نے کہا, 15 نے کہا, جو ایک دن پھر آخر بندہ سن کے میں نے کہا یار یہ بڑی مصیبت ہے یار. یہ ہاں بجائے اس کے کہنے اللہ کا شکر ہے. مجھے تو کوئی کہے تھی میرے یہاں 3 بیٹیاں, میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں نے یار جب یہ ہاں سے تنگ ہوا نا, میں کہا لو پھر اسی تو انہوں دسنے پتر ہوندے کے اسی تو انہوں دسنے. میں پھر مدینے میں تھا, میں پھر چلا گیا سیدھا سید الشہداء کے پاس. میں کیا حضور اے ہاں مکانی ہے. میں کیا سرکار پتر چاہیے ہوں پتر ہی لینا ہے, اے ہاں نہیں سننی ہوں. میں ایک ہی لوکن ڈرامہ بنایا, ہاں حضور ہوں پتر ہی چاہیے تے نام ہی حمزہ ہی رکھنا. میں آپ کے مزار پہ کیا ہے, اور سیدھا حضور کے پاس چلا گیا. اور میں نے کہا سرکار آپ کے چچا جان کے مزار سے ہو کے آئے ہوں, درخواست انہوں نے بھیج دی ہوگی, سائن آپ کر دیں. میں ہاں مکانی ہے. رب نے پھر حمزہ ہی دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لو بھائی شاہ جی رب نے پھر حمزہ ہی دیا. حمزہ 6 مہینے کا تھا, ہم لاہور شفٹ ہو گئے تھے. حمزہ 6 مہینے کا تھا جب ہم لاہور شفٹ ہو گئے. پھر ہم لاہور شفٹ ہوئے, پھر اسے کہتے ہیں کرم. پھر مانگا 1 تھا, سائیوں نے دیے 2. پھر لاہور آئے تو رب نے ایک لاہوریہ بھی دیا. ایک بیٹا لاہور میں پیدا ہوا, حالانکہ اس وقت میں نے کہا کچھ نہیں,
پھر میری خواہش تھی کہ اب بیٹی ہو جائے تو 4 ہو جائیں تو نسبت وہ ہاں تو ختم ہو گئی نا. میں نے کہا نبی کے گھر 4 تھی تو یہ نسبت مل جائے. تو سائیوں نے کہا یہ تم نے مانگا پتہ ہے کتنے بڑے دربار سے ہے, مانگو 1 ملتے 2 ہیں. سمجھ میں آئی بھائی صاحب؟ یہ ہے دربار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. 15 شوال آپ کا یوم شہادت ہے. حضور پتہ ہے بڑے عرصے بعد بھی, یہ تھی حضور کی محبت, بڑے عرصے بعد بھی حضور عورتوں کو روتا ہوا دیکھتے نا کسی کے لیے, یعنی کسی کا شوہر شہید ہو جائے, عورت رو رہی ہو, کسی کا بیٹا شہید ہو جائے اور ماں رو رہی ہو, بعد میں بھی کئی سال بعد تک بھی حضور کسی کو روتا ہوا دیکھتے تھے نا تو پوچھتے کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا حضور ان کا ایک فلانا انتقال ہو گیا. تو سرکار پتہ کیا کہتے تھے؟ سرکار یہ نہیں کہتے تھے دکھ کی بات ہے اللہ انہیں صبر دے. اس موقع پر حضور کیا کہتے تھے؟ حضور کہتے تھے حق تو حمزہ کا ہے کہ انہیں رویا جائے. بات تک حضور یہ کہتے تھے حق تو حمزہ کا ہے, یعنی جتنا دکھ مجھے حمزہ کی شہادت کا ہے نا, حضرت حمزہ کی, اتنا دکھ مجھے کسی اور کے جانے کا نہیں. اتنا پیار کرتے تھے حضرت حضور نے کبھی کسی سے نہیں کہا. جب حضرت واشی مسلمان ہونے کے لیے آئے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. پھر مکہ فتح ہوا, جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا حضور سب کو معاف کر رہے ہیں تو میں بھی چلا گیا, حضور مجھے بھی معاف کر دیں گے. تو جب میں سامنے آیا تو حضور نے کہا انت قتلت حمزہ, حمزہ کو تم نے قتل کیا تھا, تم نے شہید کیا تھا. تو میں نے کہا حضور بس وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی, سرکار معاف کر دیں. سرکار نے معاف بھی کر دیا, سرکار نے ان کا ایمان بھی قبول کر لیا. لیکن یہ جملہ پوری تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں, حدیثوں کی ہر کتاب, سرکار نے کسی سے نہیں کہا سوائے ان کے. حضور نے فرمایا هل تستطيع ان تغيب وجهك عني, تجھ سے ہو سکے تو اپنا چہرہ میرے سامنے نہ لایا. یہ حضور نے کسی اور سے نہیں کہا سوائے واشی. اب ان کے دل میں یہ بات تو تھی کہ میں ایمان تو لے آیا, لیکن سرکار نے اور کسی سے نہیں کہا میں نے جرم اتنا بڑا کیا کہ مجھ سے حضرت واشی کہتے ہیں مجھ سے حضرت حمزہ قتل ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں جب حضور کی محفل میں بیٹھتا حضور کے پیچھے بیٹھتا تھا کہ حضور نے کہا تجھ سے ہو سکے تو اپنا چہرہ میرے سامنے نہ لایا کر, میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے. تو حضور نے جب یہ کہا تو ان کے دل میں خلش تھی. وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ یہ خلش کیسے مکاؤں. پھر ایک وقت آیا جب حضرت ابو بکر کا دور آیا, اور حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت ابو بکر نے کہا آؤ بدری بھی نکلو, بوڑھے بھی نکلو, جوان بھی نکلو, نو عمر بھی نکلو. حضرت ابو بکر نے جب سب کو جنگ کے لیے نکالا کہ مسیلمہ بن کذاب سے جنگ تھی, تو جب میں وہاں پہنچا تو میرے دل میں تھا کہ مسیلمہ بن کذاب کو قتل میں کروں گا. تو میں میدان میں پہنچا, میں نے کہا کہاں ہے مسیلمہ؟ پتہ چلا وہ اس جھرمٹ میں مسیلمہ کذاب ہے. کہا مسیلمہ تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں جھرمٹ میں داخل ہوا, میں نے سب کو مارتے ہوئے جھرمٹ میں داخل ہوا, اور خنجر چلانے میں واشی بڑے تیز تھے. وہ کہتے ہیں میں نے خنجر نکالا اور اتنے زور سے پیوست کیا مسیلمہ کے سینے میں کہ میں نے آگے سے خنجر مارا, پیچھے سے خنجر نکل گیا. اتنے میں ایک صحابی آئے, انصاری صحابی, اور وہ مسیلمہ گرا, انہوں نے آ کر اس کا سر کاٹ دیا. تو مجھے خوشی ہوئی. وہ کہتے تھے اس وقت آپ نے جملہ کہا, آپ نے کہا ایک وقت میں مجھ سے افضل الناس قتل ہو گیا تھا, یعنی اعلیٰ ترین شخص مجھ سے قتل ہوا حضرت حمزہ. وہ کہتے ہیں ایک وقت میں جہالت کے زمانے میں مجھ سے افضل الناس کا قتل ہوا, آج میں نے کائنات کے اخبث الناس کا قتل کر کے وہ کفارہ دے دیا. اخبث الناس کس کو کہتے ہیں اور افضل الناس کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بندوں میں جو بڑا بہتر آدمی تھا مجھ سے وہ قتل ہوا, آج میں نے بندوں میں جو سب سے خبیث بندہ تھا, گندا بندہ, مسیلمہ کذاب, اسے قتل کر کے میں نے وہ کفارہ ادا کیا. اس لیے یہ حضرات بھولنے والے لوگ نہیں ہیں. حضرت سید الشہداء حضور ہر شوال کو جایا کرتے تھے ان کے مزار پر, سرکار علیہ السلام حضور ہر شوال کی تاریخ کو جاتے تھے. آخری بات تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ مدینے جائیں تو کوئی بھول نہ جائیں حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جانا. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام باقر کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا پتہ گھر سے نہیں نکلتی تھی. حضرت امام باقر کہتے ہیں اگر کوئی مزار تھا جس پر حضرت نانی جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا, آپ فرماتے ہیں میری نانی جان باقاعدگی سے جس مزار پر جاتی تھی نا, ہر ہفتے یعنی ہفتے میں ہر دفعہ جن کے مزار پر جاتی تھی, اور بعض اوقات ہفتے میں 3 دفعہ جاتی تھی, تو فرمایا وہ مزار حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو اگر آپ بھول بھی گئے ہوں تو 15 شوال کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں فاتحہ دلائیں. آپ کی فاتحہ دلانا, آپ کا ختم شریف دلانا حضور کو بھی بڑا پسند آئے گا, کیونکہ حضور پسند ہی بڑا کرتے. تو ان دلیروں کے واقعات سن کر
اور ان کا غیرت کا جذبہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کے لیے غیرت کھانا اور نبی کے لیے غیرت میں آنا یہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اس محفل کو اللہ قبول فرمائے، اس کی برکت ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے صغائر اور کبائر کی معافی کا سبب بنا۔ اے اللہ تو ہم سے اپنے فضل سے راضی ہو جا، اپنے کرم سے راضی ہو جا، ہماری خطاؤں سے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو تو اپنے فضل سے نیکیوں میں بدل۔ اس محفل میں علماء آئے، شناخواں آئے، قراء آئے، بچے آئے، بوڑھے آئے، جوان آئے، اس محفل میں دیندار آئے، اس محفل میں ہر فرد آیا۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے آئے، سب کا آنا قبول فرما۔ جو جو اس محفل میں آیا سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری فرما، سب پر فضل اور کرم فرما۔ اس محفل کا ثواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر کے آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کے ہر ولی کی خدمت میں، آپ کی امت کے ہر شہید کی خدمت میں، آپ کی امت کے ہر عالم کی خدمت میں جو صحیح سنی العقیدہ ہیں ان کی خدمات میں بطور ایصال ثواب کرتے قبول فرما۔ ان کے وسیلے سے برائے ایصال ثواب والد محترم محمد اسماعیل ان کو ایصال کرتے ہیں، اللہ قبول فرما، درجات بلند فرما۔ صوفی صاحب نے یہ محفل کا اہتمام کیا اور ماشاءاللہ ایک وسیع انتظام کیا اور ایک کثیر مجمع یہاں بیٹھا ہے۔ شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ان کے ساتھ معاون ہے، سب کو خیر و برکت دے اور ان کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ صوفی صاحب کے رزق میں اللہ برکت عطا، اور غالباً یہ 123ویں محفل ہے، 100 بزم گلستان مدینہ میلاد کونسل کی 123ویں الحمدللہ، یعنی سنچری بھی کراس کر گئے، اور ہر مہینے ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کب سے جاری ہے اللہ کے فضل۔ آمین۔ اللہ اس بزم کو، اس بزم کے اراکین کو، اور جو ایک مدینہ شریف بھیجنے والا ایک سلسلہ ہے اس میں بھی برکت ہو، اور عہدیداران و اراکین اور کارکنان سب کو برکت ہو، اور محفل جس جس کے حصے میں آتی ہے اور جن جن کے حصے میں آنی ہے سب کو اللہ برکات نصیب۔ خاص دعا کریں بیماروں کے لیے، مجھ سمیت جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، صحت والی زندگی اللہ سب کو عطا، اور ایسا کرم کر کے دوائیں لیے بغیر ہی پانی پینے سے ہی اللہ شفا مل جائے۔ بھائی اللہ زمزم میں بھی تو شفا اللہ نے ڈالی ہے، تو اللہ قادر ہے اس جو زمزم میں شفا ڈالنے پر قادر ہے وہ پانی میں شفا ڈال دے تو دواؤں کی ضرورت ہی نہ پڑے، اللہ شفا دے۔ اللہ تعالیٰ حسنین صاحب کو اولاد نرینہ، قاری صاحب کو اللہ عطا فرما، اپنے فضل سے عطا کر، اور ہمارے دوست نے اللہ انہیں بھی اولاد نرینہ عطا فرما۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹیاں 5 ہیں، اور ہوتا ہے طبیعت میں، آپ کو پتا ہے، وہ بیوی نے کہا بھائی یہ تو زیادہ ہے، انہوں نے کہا اگر اس پہ ذرا خفقی کا اظہار کیا تو میں گردن اتار دوں گا، ایسے ڈٹ، اور بات یہ انہوں نے دین جو کہتا ہے یا اللہ یہ جو ایسا جذبہ رکھتے ہیں انہیں اپنے فضل سے بیٹے عطا کر، میرے دربار میں کمی کوئی نہیں، بے اولادوں کو اولاد دے، اولاد والوں کو اولاد نرینہ دے، بیٹیاں دیے بیٹے عطا کر، بیٹے عطا کیے بیٹیاں عطا کر، دونوں عطا کیے اللہ، اچھے رشتے عطا کر، اچھے رشتے آ گئے اسباب بنا، اسباب بن گئے اپنے گھروں میں سکھ اور چین والی زندگیاں بچوں اور بچیوں کو عطا۔ اس مجمع میں کئی لوگوں کے دلوں میں پتہ نہیں کتنی جائز حاجات ہوں گی، ہم نہیں جانتے مولا، تو سب جانتا ہے، جو ان کے دلوں میں جائز حاجت ہے وہ بھی عطا فرما۔ الہی احادی صمدی من عندک مددی بحرمت حبیبک محمد العربی وصلی اللہ علی امیر المجاہدین کی خدمت میں بطور ایصال ثواب پیش کرتے قبول فرما، اور جتنے شہداء ہیں سب کی خدمات میں پیش کرتے قبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا